بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بنی اسرائیل میں ایک عورت ہوا کرتی تھی جو انتہائی بدکار تھی۔ اس کام کے لیے اس نے اپنا ایک محل نما گھر بھی بنا رکھا تھا۔ اس عورت کے حسن و جمال کی تعریف دور دور تک پھیلی ہوئی تھی۔ ایک دن اللہ کا ایک عبادت گزار نوجوان بندہ عورت کے گھر کے قریب سے گزرا تو اس کی نظر اس عورت پر پڑ گئی۔ اب یہ نوجوان اس عورت پر ایسا دیوانہ ہوا کہ اس کا عبادت میں بھی دل نہ لگتا تھا۔ اس نوجوان نے اتنے پیسے جمع کیے کہ اس عورت کو دیکھ کر اس سے ملاقات کر سکے۔ اس نوجوان نے اس عورت کو پیسے دیے اور اس سے ملنے چلا آیا۔ جب یہ نوجوان عورت کو ملنے آیا تو اچانک نوجوان کے دل میں خیال آیا کہ میں تو ساری عمر اللہ کی عبادت میں مشغول رہا ہوں، اگر آج یہی مجھے موت آ گئی تو میں اپنے رب کو کیا منہ دکھاؤں گا۔ یہ سوچ کر وہ نوجوان وہاں سے اٹھا اور چلا گیا۔ عورت اسے صدائیں دیتی رہی مگر اس نوجوان نے کہا کہ مجھے اپنے رب سے ڈر لگتا ہے اور وہاں سے چلا گیا۔ جب اس خاتون نے اس نوجوان کی باتیں سنی تو اس کے دل میں بھی اللہ کا خوف پیدا ہو گیا۔ اس عورت نے توبہ کرنے کی ٹھان لی۔ یہ اپنے تمام گناہ چھوڑ کر اپنے رب کی رضا چاہتی تھی، اس لیے اپنے گھر سے نکلی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پتہ معلوم کرتے ان تک جا پہنچی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس وقت ایک مجمع کو دین کی دعوت دے رہے تھے۔ اس عورت نے کسی آدمی کے ہاتھ پیغام بھیجا کہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بات کرنا چاہتی ہوں۔ اس آدمی نے مجمع میں اونچی اونچی آواز میں چلانا شروع کر دیا اور کہا کہ یہ عورت آپ سے ملنا چاہتی ہے۔ چونکہ اس عورت سے سارا زمانہ واقف تھا اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بہت غصہ آیا اور انہوں نے اس آدمی سے کہا کہ جاؤ اور اسے کہو میں اس سے ملاقات نہیں کر سکتا۔ جب ایک نبی نے اس عورت سے ملنے سے انکار کر دیا تو وہ عورت روتی ہوئی گھر پہنچی اور اللہ کے سامنے سجدے میں گر گئی۔ اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنے لگی۔ اتنے میں دروازے پر دستک ہوئی۔ اس عورت نے فیصلہ کیا کہ وہ دروازہ نہیں کھولے گی اور اب کبھی بھی برائی کی طرف نہیں جائے گی۔ لیکن جب دروازے پر زیادہ زور سے دستک ہونے لگی تو عورت نے دروازہ کھولا۔ سامنے حضرت موسیٰ علیہ السلام کھڑے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس عورت سے کہا جب میں نے تم سے ملاقات کرنے سے انکار کر دیا تو جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے اور کہا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے پیغمبر سے کہہ دو کہ میری ایک بندی اس سے میرا راستہ پوچھنے آئی تھی تو اس نے اسے ڈانٹ دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ تم اس عورت کے گھر جاؤ اور اس سے کہو کہ اللہ نے تمہاری توبہ قبول کر لی ہے اور اللہ تم سے اتنا خوش ہے کہ اس نے تمہارے سارے گناہ معاف کر دیے ہیں۔ جب اللہ نے اس عورت کی توبہ قبول کر لی تو اس نے اپنی بستی کو چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا۔ عورت اس نوجوان کا پتہ کرتے ہوئے اس کے گھر پہنچ گئی جس کی وجہ سے اس نے توبہ کی تھی۔ جب یہ عورت اس نوجوان کے گھر پہنچی تو گھر والوں نے بتایا کہ وہ اس وقت عبادت میں مشغول ہیں، تم یہیں رکو۔ جب وہ نوجوان عبادت سے فارغ ہوا تو اس کی نظر اس عورت پر پڑی تو وہ وہیں گر کر وفات پا گیا۔ اس نوجوان کی وفات کے بعد اس عورت نے اس کے گھر والوں کو ساری حقیقت بتا دی کہ کس طرح اس نے اس نوجوان کی وجہ سے توبہ کی ہے۔ اس عورت نے کہا کہ میں توبہ کرنے کے بعد اس نوجوان کے پاس اس لیے آئی تھی تاکہ میں اس سے نکاح کر سکوں۔ گھر والوں نے اس عورت کی رضامندی سے عورت کا نکاح اس نوجوان کے بڑے بھائی سے کر دیا۔ اللہ نے اس عورت کی توبہ اس انداز میں قبول فرمائی کہ اس عورت کو 7 بیٹے عطا کیے جو سب کے سب ولی بنے۔ اس عورت کے 7 بیٹے بنی اسرائیل میں بہت بڑے ولی ہوئے ہیں۔ امام اعظم حضرت امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہمسائے میں ایک شخص رہتا تھا۔ وہ شخص چمڑے کے موزے بنایا کرتا تھا۔ وہ شخص دن بھر بازار میں اپنا کام کرتا اور جب رات ہوتی تو شراب پی کر واپس گھر آ جاتا۔ جب وہ شخص نشے میں بدمست ہو جاتا
تو مختلف قسم کے اشعار زور زور سے گاتا اور گاتے گاتے تھک جاتا تو تب کہیں سوتا۔ امام اعظم حضرت امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ ساری رات عبادت و ریاضت میں مصروف رہتے تھے اور وہ رات بھر اس شخص کی چیخو پکار سنتے لیکن خاموش رہتے۔ ایک دن حضرت امام ابو حنیفہ کے کانوں میں اس شخص کی آواز نہ آئی تو صبح امام ابو حنیفہ نے لوگوں سے دریافت کیا کہ کیا بات ہے، آج ہمارے پڑوسی کے یہاں سناٹا رہا۔ امام صاحب کو لوگوں نے بتایا کہ اس شخص کو رات کو گرفتار کر لیا گیا اور اب وہ قید میں ہے۔ یہ سن کر حضرت امام ابو حنیفہ خچر پر سوار ہوئے اور حاکم کے دروازے پر پہنچ گئے۔ حاکم کو جب اطلاع ملی کہ امام صاحب تشریف لائے ہیں تو اس نے حکم دیا کہ امام صاحب کو عزت کے ساتھ اندر لایا جائے۔ حاکم نے اٹھ کر خود حضرت امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کا استقبال کیا اور مسند پر اپنی جگہ پر بٹھا دیا۔ حاکم نے بڑے ادب سے پوچھا، امام صاحب میرے لائق کوئی خدمت؟ تو امام صاحب نے فرمایا، میرا ایک پڑوسی ہے جسے تمہارے سپاہیوں نے گرفتار کر لیا ہے، میں چاہتا ہوں کہ آپ اسے رہا کر دیں۔ حاکم نے امام صاحب سے کہا، بشرو چشم، صرف وہی نہیں بلکہ آپ کی تشریف آوری کے اعزاز میں کل رات جتنے لوگ بھی گرفتار کیے گئے تھے ان سب کو رہا کرنے کا حکم دیتا ہوں۔ چنانچہ حاکم کے حکم کے مطابق تمام لوگ جو اس رات کو گرفتار کیے گئے تھے وہ رہا کر دیے گئے۔ لوگ خوشی خوشی اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے۔ امام صاحب واپس تشریف لائے تو پیچھے پیچھے آپ کا پڑوسی بھی آ گیا۔ جب وہ اپنے دروازے پر پہنچا تو امام صاحب نے فرمایا، تمہیں کھو کر ہم نے بڑی تکلیف اٹھائی ہے۔ وہ کہنے لگا، آپ نے میری حفاظت کی، میرا خیال رکھا، اللہ آپ کو جزائے خیر دے گا۔ آپ کے پڑوس سے مجھے کتنا فائدہ ہے، اللہ کی قسم آج سے شراب کا ایک قطرہ بھی میرے لیے حرام ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ کہتے ہیں کہ آپ کا وہ پڑوسی اپنی توبہ پر آخر وقت تک قائم رہا، پھر کبھی کسی نے اسے شراب پیتے اور شور و گل مچاتے نہیں دیکھا۔ سبحان اللہ۔